بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے سمندری سے عائشہ بیگم صاحبہ کا۔ وہ کہتی ہیں کہ بعض طلباء اور طالبات میں یہ چیز عام طور پہ پائی جاتی ہے کہ وہ لیکچر میں اپنی حاضری کے دستخط جو ہیں وہ کسی اور سے کہتے ہیں کہ تم کر دینا، اور یہ کیا جھوٹ نہیں ہوگا؟ اور اس طرح جو لوگ جس طرح جھوٹ کے سہارے سے ہی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو کیا اس کی بعد تنخواہ جو ملے گی وہ بھی حرام نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ غیر حاضر اپنی جو دوست ہے، سہیلی ہے، اس کی طرف سے حاضری لگانا، دستخط کرنا جھوٹ، دھوکہ دہی اور خیانت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تم ہمیشہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ بدی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بدی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا یعنی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ اگر حاضری ڈگری پر درج کیے جانے والے نمبروں پر مؤثر ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پر طلباء اور طالبات پاس اور فیل ہو جاتے ہیں اور گریڈ کی بنیاد یہی نمبر ہوتے ہیں، تو پھر اس طالبہ نے وہ نمبر یا گریڈ حاصل کیا ہے جس کی وہ مستحق نہیں تھی، اور اسی کی بنا پر اسے ملازمت ملی ہے، تو یہ طالبہ یا طالب انتہائی خطرناک صورتحال میں ہے، کیونکہ باطل کی بنیاد پر حاصل کی گئی چیز بھی باطل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر غیر حاضری کی وجہ سے اس طالبہ کو فرسٹ ڈویژن یا بہت ہی اچھا گریڈ مل گیا، تو ملازمت صرف اسی طالبہ کو ہی مل سکتی ہے۔ تو اس صورت میں اس طالبہ کو یا طالب علم کو ملنے والی ملازمت حرام طریقے سے لی گئی ہے۔ اس لیے ہم یہ تاکید کرتے ہیں طلباء کو کہ وہ حاضری لگاتے ہوئے اب سچائی اپنائیں، جھوٹ اور دھوکہ دہی چھوڑ دیں، تاکہ آپ کو گناہ نہ ہو اور بعد میں حرام طریقے سے ملنے والی ملازمت سے آپ کو تحفظ ملے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ گناہ کے ارتکاب میں کسی قسم کی مروت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوستی، اس قسم کے تعلقات کی وجہ سے کر دینا، یہ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پسندیدہ اور رضا کے موجب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سوال یہ ہے نوشہرہ سے لال خان صاحب کا کہ کچھ لوگ زندہ گائے اور بکری وغیرہ کو وزن کر کے مقررہ قیمت کے عوض فروخت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ خریدار نے بسا اوقات جانور اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے یا ذبح کر کے گوشت فروخت کرنا ہوتا ہے۔ مثلا ہم جانوروں کے بیوپاری کے پاس جاتے ہیں اور ایک جانور پسند کر لیتے ہیں، تو اس زندہ جانور کا وزن کر کے قیمت لگاتا ہے، فروخت کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ اونٹ، گائے اور بکری جیسے جانور جنہیں فروخت کرنا جائز ہوتا ہے، انہیں وزن کے حساب سے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا ذبح شدہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کون سی کمائی اچھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر بیع جس میں شرعی تقاضے پورے ہوں۔ تو زندہ جانور کی وزن کر کے خریداری میں کوئی جہالت یا دھوکہ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا خط ہمیں ملا ہے خانوال سے عبدالرحیم صاحب کا۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کو گنگنا کر پڑھنے کا جو کہا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ صحیح احادیث میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کو گنگنا کر پڑھا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز خوبصورت بنائی جائے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ گانوں کی طرح پڑھا جائے جیسے کہ گانے گائے جاتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے آواز اچھی اور خوبصورت بنائی جائے۔ انہیں صحیح احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو اتنا کان لگا کر نہیں سنتے جتنا خوبصورت آواز والے نبی کی بآواز بلند قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کریم کو بلند آواز سے گنگنا کر نہ پڑھے۔ یہاں پر بھی سابقہ حدیث کی طرح آواز کو خوبصورت بنانا مقصود ہے۔ مذکورہ حدیث کے عربی الفاظ میں ہے کہ ما اذن اللہ، جس کا معنی ہے کان لگا کر سننا، تو اس کی کیفیت وہی ہوگی جو ذات باری تعالیٰ کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ تو قرآن کریم کا گنگنا کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز خوبصورت بنائیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں کہ سنتے ہی دل حرکت میں آ جائے، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے دل کو بیدار کیا جائے، دل میں خشوع کے ساتھ اطمینان پیدا ہو اور پھر دل کو قرآن سے فائدہ ہو۔ اسی ضمن میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے
تو ابو موسیٰ اشعری تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ابو موسیٰ تمہیں آل داؤد جیسی خوبصورت آواز دی گئی ہے۔ جب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا۔ اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں آپ کو مزید خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت سناتا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے اچھا کیا، مطلب ہے کہ ان کو روکا نہیں، اس میں ان کی اور حوصلہ افزائی کی۔ تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ آواز کو خوبصورت بنانا اور تلاوت کو اہتمام سے کرنا ضروری ہے تاکہ قاری اور سامع دونوں کو خشوع و خضوع ملے اور دونوں کو فائدہ بھی ہو۔ اس کے بعد ہمیں جو خط ملا ہے اوکاڑا سے حسین علی صاحب کا، وہ کہتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم سرمایہ کار ایک مکان خرید کر اسے پورے قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر کچھ نفع رکھ کر مجھے ادھار پر فوت کر دیتا ہے، تو کیا شرعاً جائز ہے یا اس طرح کی خرید و فروخت کسی اسلامی بینک کے ذریعے ہونا ہی ضروری ہے؟ تو یہ جو اصل چیز سے کہا جاتا ہے مرابحہ کی صورت میں، اور اس کے جائز ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آگے فروخت کرنے سے پہلے بینک یا کمپنی مکان کو مکمل طور پر اپنی ملکیت میں لے لے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ خریداری کی خواہش رکھنے والے کو فروخت کرنے سے پہلے مکان کو اپنے قبضے میں کر لے۔ اور بیع مرابحہ کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ اسلامی بینک ہی ہو، چنانچہ مذکورہ بالا شرائط جہاں بھی پوری ہوں تو ان کے ساتھ بیع مرابحہ ہو سکتی ہے، جائز ہے، چاہے اس چیز پر سرمایہ کاری کرنے والا کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے غیر مسلم کے ساتھ بھی بیع مرابحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم اور کافروں کے ساتھ تجارتی لین دین کیے جا سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ممنوعہ دوستی میں شامل نہیں ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی غیر شرعی لین دین میں ملوث ہونا شمار ہوگا۔ یہ ان کے حرام مال کو کھانا بھی شمار نہیں ہوگا، بشرطے کہ مسلمان ان غیر مسلموں کے ساتھ جو بھی کاروباری معاہدہ کرے وہ مباح ہو۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہی باب قائم کیا ہے کہ مشرکین اور جنگی افراد سے خرید و فروخت کا باب، اور اس میں وہ حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ تھے، جیسے صحابہ کہتے ہیں، ایک مشرک لمبے قد اور بکھرے بالوں والا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا لے کر آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بکری بیچو گے یا تحفہ دو گے؟ تو اس نے کہا میں بیچتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ ایسے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے اناج ادھار پر خریدا اور اس کے پاس اپنی زرع گروی رکھوائی تھی۔ اور اس کے بارے میں بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس میں کافروں کے ساتھ تجارت کرنے کا جواز ہے، نیز ان کے ساتھ ہونے والے معاملات کو فاسد نہیں سمجھا جائے گا۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ اگر مرابحہ میں جو بنیادی شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ مرابحہ جائز ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔